نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله قال سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق إن كنت قلته فقد علمته تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك إنك أنت علام الغيوب صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله۔ عزت و احترام کے لائق نمازی بھائی دوستوں بزرگوں، اللہ رب العزت کا لاتعداد مرتبہ شکر کہ جس کی توفیق سے درس قرآن کی ان بابرکت گھڑیوں میں ہم سب حاضر ہیں۔ دعا ہے کہ خالق کائنات یہ برکت والی گھڑیاں ہم سب کے لیے علم میں اضافے کا اور آخرت میں نجات اور بخشش کا ذریعہ فرمائے۔ آج کا درس قرآن سورہ المائدہ سے آخری درس قرآن ہوگا، آیت نمبر 117 سے 120 تک درس قرآن کا مفہوم آپ کے گوش گزار کیا جائے گا، اور اللہ رب العزت کا یہ خاص فضل اور کرم ہے کہ آج سورہ المائدہ کا درس جو ہے وہ ترتیب وار جو تسلسل شروع سے چلا آ رہا ہے وہ آج سورہ مائدہ تک اختتام پذیر ہوگا، اور اس کے بعد پھر سورہ الانعام کا جو درس ہے وہ انشاءاللہ شروع ہوگا۔ یقیناً سورہ فاتحہ سے لے کر سورہ المائدہ کے آج کے درس تک جو نمازی حضرات قرآن سے محبت کا ثبوت دیتے ہوئے اس درس میں شامل حال رہے، یقیناً اس درس کا ایک ایک لمحہ ان کے لیے نہ صرف عبادت کا ذریعہ بنتا رہا ہے، نہ صرف علم میں اضافے کا باعث ہوتا رہا ہے، بلکہ قرآن سے جو محبت ہے یہ یقیناً ایسی ہے کہ اس کا نور دنیا میں بھی نصیب ہوتا ہے اور مرنے کے بعد بھی نصیب ہوتا ہے۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک جنگ میں شریک تھے، ایک صحابی کو ایک جگہ پہ خیمہ لگانے کا حکم دیا گیا۔ جب صحابی نے وہاں پہ خیمہ لگایا، اپنی سواری گھوڑا اس خیمے کے پاس باندھا تو ساری رات وہ گھوڑا وہاں پہ آرام نہیں کر سکا، وہ جس کھوٹی کے ساتھ بندھا ہوا تھا ساری رات اس کے ارد گرد گھومتا رہا۔ جب صبح ہوئی تو سرکار صلی اسلام کی بارگاہ میں صحابی نے عرض کیا یا رسول اللہ، ساری رات نہ میں سو سکا ہوں اور نہ میرا یہ گھوڑا سو سکا ہے، یہ ساری رات اپنی کھوٹی کے ارد گرد گھومتا رہا ہے۔ تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے دکھاؤ کس جگہ پہ تم نے اپنی سواری کو باندھا تھا۔ جب صحابی حضور کو لے کر اپنے خیمے کے پاس والی جگہ پہ پہنچا تو تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم ان کا دیکھنا اور ہمارا دیکھنا وہ ایک طرح کا نہیں ہے، ان کا سننا اور ہمارا سننا وہ ایک طرح کا نہیں ہے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پریشانی والی کوئی بات نہیں، جس جگہ تم نے یہ گھوڑا باندھ رکھا ہے اس جگہ پہ میرے ایک غلام کی قبر ہے، اس کو سورہ ملک سے بڑا پیار تھا، مرنے کے بعد بھی اللہ تعالیٰ نے اس کو سورہ ملک پڑھنے کی اجازت دے رکھی۔ وہ نیچے اس جگہ پہ سورہ ملک پڑھ رہا تھا
اس لیے جو ہے تیرے گھوڑے کو سکون نہیں آ رہا تھا کہ گھوڑا بھی جو ہے وہ قرآن کے ادب میں جو ہے وہ بیٹھ نہیں رہا تھا، سو نہیں رہا تھا۔ تو پتہ چلا کہ قرآن سے محبت وہ انسان کو مرنے کے بعد بھی، قبر میں بھی اور حشر میں بھی جو ہے اس کے لیے فائدہ مند ہوتی ہے۔ جس طرح سرکار اسلام نے فرمایا کہ رمضان والقرآن یشفعان للعبد یوم القیامہ، کہ رمضان کا مہینہ بھی اور یہ کتاب قرآن مجید بھی یہ اپنے پڑھنے والے کے لیے قیامت کے دن اللہ کی بارگاہ میں سفارش کرے گی، اور اللہ رمضان کے مہینے کی سفارش روزے دار کے لیے قبول کر لے گا، اور قرآن پڑھنے سمجھنے والے کے لیے سفارش اللہ اس کے لیے قبول فرما لے گا۔ تو اس لیے اب تک جو ہم نے درس قرآن کا یہ سلسلہ سنایا، یقیناً اس کا لمحہ لمحہ ہمارے لیے باعث برکت رہا ہے۔ تو آج کے اختتامی درس میں بڑی کمال گفتگو ہے جس کا تعلق قیامت کے دن کے ساتھ ہے۔ قیامت کا دن ہوگا، نفس نفسی کا عالم ہوگا، ہر ایک کو اپنی اپنی پڑی ہوگی۔ ایسے حال میں اللہ تعالیٰ عیسیٰ علیہ السلام سے سوال کرے گا۔ اللہ فرمائے گا اس کا اللہ، جب اللہ فرمائے گا یا عیسیٰ ابن مریم، اے عیسیٰ بن مریم، انت قلت للناس اتخذونی و امی الہین، کہ اے عیسیٰ علیہ السلام اس قیامت کے مجمع میں بتاؤ کہ کیا تم نے اپنی قوم کے لوگوں کو بتایا تھا کہ مجھے خدا بنا لو، میری ماں کو خدا بنا لو؟ آپ کو یہ بات میں نے پہلے بتائی ہوئی ہے کہ ہمارے اس دور میں جو کرسچن لوگ موجود ہیں وہ اہل کتاب نہیں ہیں، وہ مشرک ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے ساتھ جو ہے عیسیٰ علیہ السلام کو وہ اللہ کا بیٹا مانتے ہیں، حضرت مریم کو جو ہے اللہ کی بیٹی مانتے ہیں، خدا تسلیم کرتے ہیں، تو اس اعتبار سے وہ مشرک ہیں، اہل کتاب نہیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن ان کے سامنے عیسیٰ علیہ السلام سے پوچھے گا کہ آپ نے ان کو کہا تھا مجھے خدا بنا لو، آپ نے ان کو کہا تھا کہ بھئی جو ہے میری ماں کو خدا بنا لو۔ اب دیکھیں عیسیٰ علیہ السلام جواب کیا دیتے ہیں؟ قال، عیسیٰ علیہ السلام عرض کریں گے سبحانک، اے اللہ تیری ذات پاک ہے، تو شرک سے پاک ہے، تو ہر غیر سے پاک ہے، تیری شان جو ہے وہ انسان کی سوچ سمجھ سے ماورا ہے، تو کسی کی فہم ادراک میں آنے والی ذات نہیں ہے۔ سبحانک، تو شرک سے پاک ہے، ہر عیب سے پاک ہے۔ ما یکون لی ان اقول ما لیس لی بحق، اے اللہ یہ بات میں کیسے کہہ سکتا ہوں جس کا مجھے حق ہی نہیں ہے۔ یعنی ادب کا انداز دیکھیں، کہا کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں یا اللہ جس بات کے کرنے کا مجھے حق ہی نہیں ہے میں یہ کیسے کہہ سکتا ہوں؟ میں تیرا نبی ہوں، رسول ہوں، جانتا ہوں تو وحدہ لا شریک ہے، تیرے علاوہ نہ کوئی سجدے کے لائق ہے نہ عبادت کے لائق ہے، میں نے یہ بات ان کو نہیں کہی۔ ان کنت قلت فقط علمتا، یا اللہ اگر میں نے ان کو یہ بات کی ہے تو جانتا ہے، تو جانتا ہے۔ تعلم ما فی نفسی، اے اللہ تیری یہ شان ہے کہ تو میرے اندر کی بات کو بھی جانتا ہے، میرے اندر کی بات کو بھی جانتا ہے۔ ولا اعلم ما فی نفسک، اے اللہ میں تیرا نبی ہوں، اس کے باوجود جو بات تیرے علم میں ہے وہ میں نہیں جانتا، کیونکہ مجھے بھی اتنا معلوم ہے، اتنا علم ہے جتنا تو نے مجھے عطا کیا ہے۔ انک انت علام الغیوب، اے اللہ تو سب سے بڑھ کر جاننے والا ہے، تو ظاہر کی بھی خبر رکھتا ہے، باطن کی بھی خبر رکھتا ہے، جو چیز ہم نہیں جان سکتے اے اللہ تو وہ بھی جانتا ہے، تو پردوں کے اندر سے بھی واقف ہے، پردوں کے باہر سے بھی واقف ہے۔ ما قلت لهم الا ما امرتنی به ان اعبد اللہ ربی وربکم، یا اللہ یہ باتیں میں نے ان کو نہیں بتائیں، میں نے سوائے ان باتوں کے جن کا تو نے مجھے حکم دیا تھا میں نے ان کو کوئی اور بات نہیں بتائی۔ میں نے ان کو یہ تعلیم دی تھی کہ اعبد اللہ، اللہ کی عبادت کرو، ربی میرا بھی رب ہے، وربکم اور ساری کائنات کا رب ہے، وہ تمہارا رب ہے، اس کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ وَكُنْتُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا مَا دُمْتُ فِيهِمْ، اور یا اللہ میں اس اپنی بات کا گواہ ہوں جب تک میں
हाजिर रहा हूँ, गवाह रहा हूँ इनके दरमियान, मैं इनको ये तालीम और तबलीग करता रहा हूँ। फलम्मा तवफ़्फ़ैतनी कुन्त अंत रक़ीब अलैहिम, और जब तूने मुझे अपने पास बुला लिया उसके बाद तू इनका निगहबान है, तू इनकी जो है निगरानी करने वाला है कि इन्होंने अपनी तरफ से ये शिरकिया अकीदे बना के अपनी तरफ से मुझे और मेरी वालदा हजरत मरियम को जो है वो खुदा का दर्जा देकर इन्होंने अपने आप को शिरक की वादी में धकेल दिया। अंता अला कुल्ले शैइन शहीद, आए अल्लाह तो हर चीज का गवाह है, जानने वाला है। इन तुअज़्ज़िबहुम फ़इन्नहुम इबादुक, आए अल्लाह अगर तू इनको अजाब दे दे तो ये तेरे बंदे हैं। व इन तग़फिर लहुम फ़इन्नका अंतल अज़ीज़ुल हकीम, आए अल्लाह अगर इनको तू माफ़ी अता कर दे तो तू गालिब है और हिकमत वाला है। यहाँ पे बड़ी दिलचस्प बात ये है कि ये ईसा अलैहिस्सलाम है जो अपनी कौम के लिए क्या कह रहे हैं, आए अल्लाह अगर तू इनको अजाब दे दे तो भी तेरे बंदे, माफ कर दे तो भी तेरे बंदे। लेकिन आपके और मेरे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपकी अजमत पे सदके जाइए, कुर्बान जाइए, क़यामत का दिन होगा, नफ्सा नफ्सी का आलम होगा, सारी दुनिया शफात की भीख मांगने के लिए आदम अलैहिस्सलाम के दर पे जाएगी, मूसा ईसा के दर पे जाएगी, सारे नबियों की चौखट का दरवाजा खटखटाएगी। हर नबी उनको ये हुक्म देगा कि इज़हबू इला गैरी, ये काम मुझसे न करवाओ, किसी और के पास चले जाओ, किसी और के पास चले जाओ। ये कौमें चलती चलती जब आमना के लाल के दरवाजे पे आएगी तो आका करीम ये नहीं फरमाएंगे या अल्लाह तेरे बंदे हैं, चाहे तो अजाब दे दे, चाहे तो माफ कर दे। हमारे नबी ये नहीं फरमाएंगे कि किसी और के पास चले जाओ। आका करीम जो है ऐसे अपनी बाहों को खोल कर फरमाएंगे, आना लहा आना लहा आना लहा, आज अगर कोई और तुम्हें मुंह लगाने वाला नहीं है, और मैं मोहम्मद जो है तुम्हारे लिए बैठा हूँ, मैं तुम्हारे लिए रब की बारगाह में सिफारिश करता जाऊंगा, मेरा रब उसको कबूल फरमाता जाएगा। ठीक, तो ये आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अजमत की बात है कि आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला ने जो है ये एजाज दे रखा है कि आप अपने उम्मतियों के बारे में ये नहीं बोलेंगे, बल्कि आका करीम ने फरमाया अल्लाह ने हर नबी को एक दुआ का हक दिया है कि वो नबी चाहे तो दुनिया में मांग ले, चाहे तो आखिरत के लिए महफूज कर ले। आका करीम फरमाते हैं कि वो जो अल्लाह ने मुझे हक दिया है ना, हर नबी ने दुनिया में वो हक इस्तेमाल कर लिया, पर मैंने वो हक क़यामत के दिन के लिए महफूज रखा है, और वो हक मैं शफात की सूरत में अल्लाह से हासिल करूंगा। इसलिए क़यामत के दिन के लिए खास रखा है कि अगर क़यामत के दिन किसी मुजरिम ने आवाज दे दी या रसूल अल्लाह उन्जुर हालना, तो उनको फिर कोई और जवाब देने वाला नहीं होगा, तो मैं मोहम्मद उसे कहूंगा कि आ तुझे दोज़ख से निकाल कर जन्नत की वादी में ले। ठीक, तो ये आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ने बतौर खास ये हक अता फरमाया। काल अल्लाह ने फरमाया हाजा यौम यनफ़उ सादिकीन सिद्क़ुहुम, आज क़यामत का दिन सच्चे लोगों को सच का फायदा देने वाला है। ये मसला भी बड़ा खास है, यानी सच का फायदा कब होगा? क़यामत के दिन। दुनिया में भी होता है, लेकिन ये बात इसलिए बतौर खास फरमाई गई है कि वहां क़यामत के दिन अगर कोई सच्ची बात करेगा भी सही, तो उस दिन की सच्ची बात का उसे कोई फायदा नहीं होगा। जो उसने दुनिया में सच बोल लिया, जो उसने दुनिया में सच समझ लिया, इसका नफा जो है उसको क़यामत के दिन दिया जाएगा। इसलिए कि क़यामत के दिन तो काफिर भी मानने के लिए तैयार हो जाएगा कि या अल्लाह तू है, वहां तो मुशरिक भी मानने के लिए तैयार हो जाएगा कि या अल्लाह तू वाहदहू ला शरीक। इसलिए आला हज़रत फरमाते हैं ना, आज ले उनकी पनाह, आज मदद मांगो उनसे, कल न मानेंगे क़यामत के दिन अगर तुम मान गए। क़यामत के दिन तो सबने मान लेना है। सच्चा रास्ता, सच्चे लोगों का तरीका, सच्चाई का साथ देना, सच को सीने के साथ लगाना, सच को कबूल करना, हकीकत को कबूल करना, वो जो दुनिया में अख्तियार करेगा उसको क़यामत के दिन अल्लाह इसका नफ़ा अता फरमाएगा। फरमाया लहुम जन्नातुन तजरी मिन तहतिहा अल-अनहार, ऐसे सच्चे लोगों के लिए जन्नत है जिसके नीचे नहरें बहती हैं, खालिदीन फीहा अबदा,
وہ جب جنت میں چلے جائیں گے پھر ہمیشہ وہاں پہ رہیں گے. وہ کوئی ایک دو دن کی بات نہیں ہوگی، عارضی بات نہیں ہوگی. ایسا نہیں ہوگا کہ اللہ کسی کو جنت میں داخل کرے اور اللہ فرمائے کہ دوسرے دن واپس نکل آؤ. نہیں نہیں، اللہ کی شان یہ ہے وہ جب کسی کو نعمت عطا کرتا ہے تو واپس لینے کے لیے نہیں کرتا، اس کو عطا کرنے کے لیے دیتا ہے. اور اللہ کا مطالبہ یہ ہوتا ہے کہ اس نعمت کا شکر بجا لاتا رہے. وہ جو شکر ادا کرتا رہتا ہے اللہ اس کے لیے نعمت کو بڑھا دیتا ہے. رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، یہ جو جنت میں جائیں گے یہی وہ لوگ ہیں کہ اللہ ان سے راضی ہے اور یہ اللہ سے راضی ہے. یہ اللہ سے راضی ہے، ٹھیک ہے نا. یہ بڑے اعزاز کی بات ہے، ٹھیک ہے نا. جن پہ اللہ راضی ہو جائے نا، جن پہ اللہ راضی ہو جائے، یہ بڑے کمال کی بات. اس کا درجہ جنت سے بھی آگے، یہ بطور مسئلہ آپ کے ذہن میں ہے، ٹھیک ہے نا. جنت ایک مخصوص جگہ ہے، لیکن جس پہ اللہ راضی ہو جائے گا نا تو اس پہ پھر اللہ کی عطا کی حد نہیں ہوتی، حد نہیں ہوتی. اللہ جس پہ راضی ہو جائے تو پھر اللہ کی طرف سے وہ انعام ہوتا ہے کہ جو اس کے وہم و گمان میں نہیں ہوتا. حضرت صدیق اکبر جب اپنا سارا مال حضور کے قدموں میں قربان کر کے ٹاٹ کا لباس پہن کے حضور کے پاس آئے نا تو اللہ نے جبریل علیہ السلام کو بھیجا. اللہ نے فرمایا جبریل دیکھو میرا صدیق سارا کچھ قربان کر کے ٹاٹ کا لباس پہن کے بیٹھا ہے. پہلے عرش پہ اعلان کرو کہ سارے فرشتے آج نورانی لباس اتار کے صدیق کی طرح ٹاٹ کا لباس پہن، جس طرح صدیق ٹاٹ کا لباس پہن کے بیٹھا ہے نا ایسے ٹاٹ کا لباس پہنے. اور اے جبریل تم بھی آج نورانی لباس میں نہیں جاؤ گے، تم بھی اس لباس میں جاؤ جو لباس میرا صدیق پہن کے بیٹھا ہے. وہاں پہ جاؤ، میرے نبی کو سلام بھی پیش کرو اور میرے نبی سے بولو کہ آپ کے پاس جو آپ کا خادم بیٹھا ہے اس کی رضا کے لیے میں نے آسمان والوں کا لباس چینج کر دیا ہے اور جبریل کو بھی ٹاٹ کا لباس پہنا دیا ہے. اس اپنے غلام سے پوچھو کہ میں رب تیرے لیے اتنا کچھ کر چکا ہوں. اے صدیق بتا تو اپنے رب پہ راضی ہے کہ نہیں ہے؟ ٹھیک ہے، یعنی علامہ اقبال کہتے ہیں نا خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے. یعنی جب بندہ اللہ کے قریب پہنچتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ بندے سے پوچھتا ہے کہ تیری رضا کیا ہے. ٹھیک ہے، تو اس لیے جب اللہ تعالیٰ مومن بندے کو یہ رضا کا مقام عطا کرتا ہے اس کا رتبہ جنت سے بھی بڑھ کر ہے، اللہ کی ساری عطاؤں سے بڑھ کر ہے. رضا کا مقام مل جائے تو پھر اس کی حد نہیں ہے. ذالک الفوز العظیم، اللہ نے پھر خود فرمایا ذالک الفوز العظیم کہ جس پہ اللہ راضی ہو جائے، ذالک الفوز العظیم یہ بہت بڑی کامیابی، یہ بہت بڑی کامیابی، ایسی کامیابی ہے کہ جو تمہاری وہم میں اور حد میں آ ہی نہیں سکتی. للہ ملک السماوات والارض، اللہ ہی مالک ہے آسمانوں کا زمین کا، وما فیہن، جو کچھ ان میں ہے اللہ ان کا بھی مالک ہے. وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے. تو یہ اختتامی آیت مبارکہ ہمیں اس بات کی طرف توجہ دلاتی ہے کہ سورہ مائدہ کا ہم سٹارٹ دیکھیں تو اللہ تعالیٰ نے اپنے احکام کی بات کی. اللہ نے فرمایا وعدے پورے کرو، وعدوں کے بارے میں پوچھا جائے گا. پھر اللہ تعالیٰ نے اپنی وحدانیت کے بارے میں ذکر فرمایا. اللہ تعالیٰ نے یہودی لوگوں کے شرکی عقیدوں کا رد فرمایا، عیسائیوں کے غلط عقیدے کا رد فرمایا. یعنی جو سٹارٹ تھا سورہ مائدہ کا وہ شریعت کے حکم کے ساتھ تھا، شریعت کے حکم کے ساتھ تھا، اور سورہ مائدہ کا جو اینڈ ہے وہ اللہ نے حقیقت پر بیان کیا کہ ساری چیزوں کا مالک اللہ تعالیٰ ہے. تو اس پوری سورت کا خلاصہ یہ ہے کہ اگر کوئی بندہ حقیقت تک پہنچنا چاہتا ہے تو وہ پہلے شریعت کے احکام کے راستے سے گزرے. پورے دین اسلام کا مطالعہ کیا جائے تو 4 چیزیں بڑی اہم ہیں. ایک شریعت، طریقت، معرفت اور حقیقت. سب سے پہلا درجہ ہے شریعت کا، یعنی پہلے شریعت کے لباس میں بندہ خود کو لائے، شریعت کے احکام پہ عمل کرے. جب وہ اس پہ عمل کرتا ہے تو اللہ اس کو طریقت کا نور عطا کرتا ہے. جب اس پہ قائم رہتا ہے تو پھر اللہ اس کو معرفت کا نور عطا کرتا ہے. اور جب معرفت کا نور نصیب ہوتا ہے پھر اس کے سامنے حقیقت کھل کے سامنے آتی ہے.
ٹھیک ہے، اور پھر وہ حقیقت کو قبول کرتا ہے۔ ایک بندے کو شریعت کی خبر ہی نہیں، یہ اکثر آپ نے دیکھا ہوگا آئے دن مطلب ہے کسی نہ کسی محلے میں، گلی میں، چوک چوراہے میں ایسے مطلب ہے شرلو مرلو مطلب ہے جو ہے وہ الٹے سیدھے لباس پہن کے یہ پہنچی ہوئی سرکار ہے، یہ پہنچی ہوئی سرکار ہے، نہ نماز کا پتہ، نہ قرآن کا پتہ، نہ شریعت کا پتہ، ٹھیک ہے، تو یہ سب ڈرامہ بازی ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ آپ جب بھی کسی کو صاحب معرفت تسلیم کرے، اللہ کا بندہ تسلیم کرے، یہ دیکھیں کہ شریعت پر وہ کتنا کاربند۔ حضرت بھائی یزید بستامی فرماتے ہیں اگر کوئی بندہ ہوا میں اڑتا آئے لیکن اس کا طور طریقہ رسول اللہ کی شریعت کے مطابق نہ ہو، آپ فرماتے ہیں وہ جادوگر ہو سکتا ہے، وہ اللہ کا ولی نہیں ہو سکتا۔ اللہ کا ولی، اللہ کے ولی کی نشانی یہ ہوتی ہے کہ وہ اپنے آپ کو شریعت کے احکام کا پابند رکھتا ہے۔ جو شریعت کے لباس کا پابند نہیں ہے، نہ اس کو صفائی کا پتہ، نہ ستھرائی کا پتہ، نہ نماز کا پتہ، نہ حلال حرام کا پتہ، وہ ہمارے بنانے سے پہنچی ہوئی سرکار نہیں بن جائے گا، ہمارے بنانے سے پہنچی ہوئی سرکار نہیں بن جائے گا، ٹھیک ہے۔ تو اس لیے سورہ مائدہ سے یہ بھی ہمیں پیغام ملتا ہے کہ ہم نے پہنچا ہوا ان کو کہنا ہے جو شریعت کے تحت جو ہے حقیقت تک پہنچیں گے۔ یہ درجے ہیں، مطلب یوں سمجھے اگر ایک بندے کو شریعت کی خبر نہیں ہے اور وہ کہتا ہے کہ میں یہ کر سکتا ہوں، وہ کر سکتا ہوں، فلاں کر سکتا ہوں، ڈھمکان کر سکتا ہوں، یہ ایسے ہوگا کہ ایک بندہ جو ہے وہ میٹرک فیل ہو اور وہ کہے کہ میرے پاس ایم اے پاس کی ڈگری ہے، کہ میٹرک اس کو آتا نہیں ہے اور وہ کہے میں نے ایم اے کیا ہو، تو یہ ایسے جھوٹ ہو۔ اس لیے یہ 4 درجے ہیں، شریعت ہے، طریقت ہے، پھر معرفت ہے، پھر حقیقت ہے۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ کے حضور التجا ہے، اللہ تعالیٰ سورہ المائدہ کے اس مفہوم سے ہمیں بقیہ زندگی ان 4 چیزوں کو سمجھنے اور ان کی طرف اپنے آپ کو گامزن رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم انا نسألك العفو والعافية والمعافاة في الدين والدنيا والآخرة رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير وبك نستعين۔ یا باری تعالیٰ تیرے اس گھر میں جملہ حاضرین کی موجودگی میں تیری لاریب کتاب قرآن مجید فرقان حمید کی تعلیم، تبلیغ اور اس کی تفہیم کا جو سلسلہ شروع کیا ہوا، یا اللہ آج سورہ المائدہ اختتام پذیر ہوئی، یا باری تعالیٰ ہم سب کا یہ نیکی کا عمل جو خالصتاً تیری رضا کے لیے تعلیم اور اشاعت کے لیے کیا جاتا ہے، یا اللہ اسے قبول و منظور فرما۔ یا اللہ یہاں تک ہونے والے درس قرآن کے نور سے سب حاضرین کے سینوں کو مالا مال فرما۔ یا اللہ قرآن فہمی کے ان بابرکت لمحات کو ہم سب کے لیے دنیا میں آخرت میں نجات، برکت اور بخشش کا ذریعہ فرما۔ مرتے دم تک قرآن کے دامن کے ساتھ جڑے رہنے کی توفیق نصیب فرما۔ ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد۔